تمام عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت کے دلوں پر چھریاں چلانے والے یہ ایام کل سے شروع ہو چکے ہیں۔ محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے۔ آج ہی کے دن سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا اور آپ کی اہل بیت کا قافلہ بابل اور نینوا کی سرزمین جسے اب کربلا کہا جاتا ہے وہاں پر پہنچا۔ جانے کے بعد آپ نے اپنے مقتل کی زمین کو وہاں کے لوگوں سے خریدا، اس کا بیعنامہ کیا گیا، سیدنا علی اکبر کے نام سے وہ زمین خریدی گئی، اس میں خیمے نصب کیے گئے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، تاریخی واقعات ہیں کہ آپ کو آپ کی ہی زمین پر آپ کے اہل خانہ کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ کائنات کی پہلی سب سے بڑی موب لنچنگ یہی تھی۔ اس سے پہلے ایک موب لنچنگ تب ہوئی تھی جب یاسر عمار صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس کر کے ان کے والدین کو شہید کیا گیا تھا، لیکن یہ سب سے بڑی موب لنچنگ تھی کہ ان شہدائے کربلا کو کربلا کی اس زمین میں جو سیدنا علی اکبر کے نام سے خریدی گئی تھی وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ ساتھیوں، آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور محرم کی جو تاریخی روایت ہے اس روایتوں کے مطابق تمام امام باڑوں پر، تمام امام چوکوں پر، تمام درگاہوں اور بارگاہوں پر جو محبت کرتے ہیں خاندان رسول سے، وہاں پر تعزیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ابھی کچھ دنوں سے کچھ فتوی بازی کی خبریں آ رہی ہیں، اس کے مطابق ان رسومات کو ناجائز، حرام، شرک اور کفر بتاتے ہوئے انہیں روکنے کی ناجائز کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو لایا جا رہا ہے جس میں 2 باتیں کہی جاتی ہیں کہ ایک تو ہم شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے، شہید زندہ ہیں اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اور ڈھول بجانا ناجائز اور حرام ہے، اور کسی کے گھر میں اگر میت ہو جاتی ہے تو کیا ڈھول بجایا جاتا ہے؟ یہ 2 متضاد باتیں ہیں۔ ایک طرف تو مولوی کہہ رہا ہے کہ وہ شہید ہیں، زندہ جاوید ہیں، شہید ہیں، زندہ جاوید ہیں، اس کا ماتم نہیں کرتے۔ ابھی لفظ ماتم کی بھی وضاحت کروں گا۔ شہید ہیں، زندہ جاوید ہیں، ان کا ماتم نہیں کرتے، اور کسی کے گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے تو کیا کوئی ڈھول بجاتا ہے؟ تو پہلے تو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ، بہت ہی شائستہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ پہلے تو آپ یہ مان لو کہ وہ زندہ جاوید ہیں، یا پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن، اور تمہارے منہ میں اس سے زیادہ خاک جو تم یہ مانتے ہو کہ مردہ ہے۔ ہم دونوں باتوں کو لے کر کے بات کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بے شک جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں، مر جائیں، مارے جائیں، انہیں ہرگز مردہ گمان تک نہ کرو۔ بے شک وہ زندہ ہیں۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم ماتم کر رہے ہیں؟ لفظ ماتم پر اعتراض ہے کہ ماتم شیعہ کرتے ہیں۔ ماتم کا مطلب کیا ہے؟ ماتم کا مطلب ہوتا ہے غم کا اظہار کرنا۔ اب زندہ جاوید کی بات قرآن شریف میں سورہ یوسف میں 12ویں سپارے سے لے کر کے 13ویں سپارے تک ہے۔ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور اس واقعے کی تشریح خود ان کے بڑے مولوی صاحب نے اپنی کتابوں میں کی ہے۔ اس میں بتایا ہے
یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں 40 برس تک روتے رہے، یہاں تک روتے رہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب جو لوگ یہ بات کہتے ہیں تو ان کو اس بات سے واضح دلیل ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ وہ تو نبی تھے اور وہ جانتے تھے اللہ کے حکم سے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے، لیکن اس فراق میں وہ روتے رہے۔ اور جن کے 72 یوسف چلے جائیں ان کا کیا حال ہوگا؟ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے بعد آپ کبھی مسکرائے نہیں، آپ کی آنکھوں سے برابر زاروں قطار آنسو بہتے رہتے۔ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، بالکل حقیقت بات ہے، ہم ماتم نہیں کرتے، ہم ماتم کرتے ہیں ان 18,000 مولویوں کے، مفتیوں کے، قاریوں کے، ملاؤں کے فتووں کی جنہوں نے امام علی مقام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گمراہ قرار دے دیا تھا۔ ہم اس ظلم پر ماتم کرتے ہیں، ہم اس ظلم پر جو ہے اپنا گریہ پیش کرتے ہیں جو شہیدان کربلا کے ساتھ پیش آیا، 6 مہینے کے سیدنا علی اصغر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، سیدہ سکینہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، حضرت علی اکبر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ہم اس کا غم کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ کربلا کے میدان میں آپ کے بیٹوں کو شہید کر دیا جائے گا تو آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو آ گئے تھے۔ ہم تو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کرتے تھے۔ اب ایک جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے محرم کی تعزیہ داری اور محرم کی ڈھول، محرم کی روایتوں پر سب سے پہلے فتویٰ آتا ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ڈھول کو جس مزامیر کی شکل میں لیا جاتا ہے، ڈھول کو جو مزامیر بتا کر کے اس پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ان پر ہمارے بزرگان دین نے واضح طور پر تصانیف کر دی ہے کتابوں کی۔ یہ مختلفیہ مسائل ہے، کوئی مانتا ہے اس کو، کوئی نہیں مانتا ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں خوش رہیں، ہم اپنے گھر میں خوش رہیں۔ آپ کو یہ بات، یہ اجازت ہے، ہمارے ملک کا دستور یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن تشدد نہیں کر سکتے۔ اب رہی بات کہ محرم کے ایام میں حسینی ڈھول کیوں بجاتے ہیں، یہ ڈھول بجتا کیوں ہے، طبل بجتا کیوں ہے؟ سوال آیا کہ تمہارے گھر میں کوئی مر جائے تو سوال کرنے والے پر ہی یہ بات لوٹ جائے، ہم جملے باقی نہیں دہرانا چاہتے ہیں۔ ڈھول بجانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم حسینی یہ تعبیر کرتے ہیں کہ امام علی مقام یزید کی باطل فوج سے جیتے ہیں، اور اس جیت کی یادگار کے طور پر جس طریقے سے ایک مطلب جو ہے وہ جیتی ہوئی فوج جب نکلتی ہے، اس فوج کی ٹکڑی جب فتح کر کے نکلتی ہے تو شاہی اعزاز کے طریقے، شاہی طریقے سے ڈھول اور نگارہ بجاتے ہوئے نکلتے ہیں۔ ہمارا بھی مقصد یہی ہے۔ ڈھول بجانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم یزیدی فکر والے ہیں یا یزیدی ہو گئے ہیں یا یزیدیوں نے ڈھول بجائے۔ ایک روایت ہے ہندوستان میں رامپور ریاست میں جب تعزیہ نکلتا ہے تو آج سے نہیں 350 سال پرانی روایت ہے کہ تعزیہ شریف کو سلامی دی جاتی ہے۔ اب بندوقوں سے سلامی دی جاتی ہے، پولیس کے لوگ سلامی دیتے ہیں، پولیس کی غارت سلامی دیتی ہے، اب بندوقوں سے سلامی دی جاتی ہے، پہلے توپ سے سلامی دی جاتی تھی۔ تو امام علی مقام ہم تمام مولائیوں اور حسینیوں کے بادشاہ ہیں، ان کی فتح کی یادگار یہ تعزیہ ہے، اور اس تعزیے کے جب جلوس نکلتا ہے تو اس جلوس میں یہ ڈھول بجائے جاتے ہیں، نگاڑے بجائے جاتے ہیں۔ ہرگز مقصد اس کا نہیں ہے، اور جس کا یہ مقصد ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی عظمت، ان کی شان کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ کہ ہم ان کی توہین کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب رہی بات اس بات کی کہ ڈھول بجانا ہی حرام ہے، تو آپ ہندوستان کی کسی بھی خانقاہ میں چلے جائیں، بڑے سے بڑی خانقاہ پہ، وہاں پر ایک بڑا سا نگارہ رکھا ہوا ملے گا آپ کو۔ آپ ان سے سوال کریں کہ صاحب یہ نگارہ کیوں یہاں پر رکھا ہوا ہے،
تو بتایا جائے گا کہ صاحب اذان ہونے سے پہلے یہ نگارہ بجا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگوں کو نماز کا وقت معلوم ہو جائے تو وہ نگارہ بجایا جاتا تھا تاکہ نماز کا وقت ہو جائے، اور نگارہ بجا دیا گیا کہ اے مسلمانوں اب اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ۔ ارے اللہ کے ذکر کے لیے ڈھول بجایا جا سکتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے نگارہ بجایا جا سکتا ہے، تو مولا امام حسین کے ذکر کے لیے نگارہ کیوں نہیں بجایا جا سکتا ہے؟ ان کے ذکر کے لیے بلانے کے لیے نگارہ کیوں نہیں بجایا جا سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے، امام علی مقام اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو شریعت دی اور اس شریعت کی حفاظت کرنے کا کام اگر کیا ہے تو امام علی مقام نے کیا ہے۔ آج ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے، ان کے ذکر کرنے کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے اس جلوس میں اس ڈھول اور تاشے کو بجاتے ہیں تاکہ اس آواز سے لوگ آکرشت ہو کر کے آئیں اور اس جلوس میں شامل ہوں، اور جب جلوس میں شامل ہوں تو وہ پوچھیں گے، غیر قومیں پوچھیں گی کہ یہ کس کا جلوس جا رہا ہے، یہ کیوں گریہ بازاری کی جا رہی ہے، یہ کس کا جلوس جا رہا ہے؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ آج سے 1400 سال سے زیادہ پہلے کربلا کے میدان میں ایک یزید نام کا شخص، جس کے باپ کا نام معاویہ تھا، جس کے باپ کا نام سفیان تھا، اس کے لوگوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو، ان کے پورے خاندان کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے باپ داداؤں کی پول کھلتی ہے، محرم کی ڈھول کھول دیتی ہے ان کی پول۔ اس لیے ان یزیدیوں کو، ان خبیثوں کو، ان ناہنجاروں کو، ان نالائقوں کو یہ اعتراض ہے۔ یہ اپنے آپ کو حسینی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ یزیدی فکر کے لوگ ہیں، کیونکہ کل انما اعمال بالنیت، ہر شخص کی نیت کا دار و مدار، ہر شخص کا اللہ جانتا ہے اس کی نیت کا مقصد کیا ہے۔ کل انما اعمال، اس کے سارے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ ہمارا مقصد ذکر حسین کو بلانے کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے ڈھول بجانا ہے، نہ کہ یہ کہنے کے لیے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ مردہ ہیں اور ہم اس کا جشن منا رہے ہیں۔ تو تمام حسینیوں سے میری گزارش ہے کہ اس باطل فتنے کے چکر میں نہ پڑیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 1400 سالوں سے خاندان اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، ان کے چکروں میں نہ آئیں، ان کے فتووں میں نہ آئیں، اور جس روایت سے، جس رسم کے ساتھ، جس عقیدے کے ساتھ آپ محرم مناتے تھے اس کو اسی طریقے سے منائیں، اور کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو ہم سے رابطہ کریں، پولیس پرشاسن سے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔